تو یہ بنیادی بات ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کی مختلف صورتوں میں یہ مضمون دہرایا گیا ہے، حتیٰ کہ مکی صورتوں میں بھی یہ بات دہرائی گئی ہے اور سمجھائی گئی ہے۔ ہمارے کچھ مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، کہ اسلام کا تصور جو مکے کے اندر پیش کیا گیا وہ الگ تصور تھا، اور جو مدینے میں پیش کیا گیا وہ ایک الگ تصور تھا۔ یہ بالکل ایک بڑی بنیادی غلطی ہے۔ آپ پوری مکی صورتوں کو اٹھا کے دیکھیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بات بھی ہوتی ہے۔ یہی جو سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف میں کئی دفعہ یہ لفظ آیا ہے کہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ان الحکم الا للہ، اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، حاکمیت کے اختیارات، سورنٹی کے اختیارات، اقتدار اعلیٰ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی۔ اور امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ اور ذالک الدین القیم، یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ دینی بات ہے۔ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ مانی جائے، الا یہ کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہو۔ پیغمبر کی اطاعت اسی لیے تو ہے کہ اللہ نے اجازت دی۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم رسولوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، لیکن اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم، یہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا دین ہے۔ یہ دین کی بات ہے، یہ سیاست اور دنیا کی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ دوئی نہیں ہے کہ کچھ باتیں دین کی ہوں، کچھ باتیں دنیا کی ہوں۔ تو یہ امر ہے اللہ تعالیٰ، حاکم مطلق ہے۔ اور اسی آیت میں جو سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں نے تلاوت کی، اسی میں بھی یہی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، مومنو اللہ کی بات مانتے، اور اس کے لیے اطاعت کا لفظ استعمال کیا، اطاعت، جس میں تو اس کا مصدر، اس کا جو روٹ لفظ ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہے، جو ماخذ جس کو کہتے ہیں، مصدر جس کو کہتے ہیں، وہ لفظ ہے تو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی خوشی سے ایک بات مانے، اپنی خوشی سے، اپنے دل کی خوشی سے ایک بات مانے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے دل کی خوشی سے اس کی اطاعت کریں، اور اسی اطاعت میں چاہے کہ آپ کی دل کا سرور ملے، آپ کی دل کو خوشی ملے، آپ پر یہ کوئی بار گراں نہ ہو، آپ اس سے تنگ نہ ہو، اللہ کا کوئی فیصلہ ہو، اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ ہو، اسے سنتے وقت دل میں جو تنگی محسوس کرتا ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ قرآن نے صاحب بتا فلا وربک لا یؤمنون، ایسا نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، تیرے رب کی قسم، یہ جو ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں یہ مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر کی سنت کو فیصلہ کن تسلیم نہ کریں، حتی یحکموک فیما شجر، کہ ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ اختلافات جس بھی نوعیت کے ہوں، فکر کے انداز سے، نظریات کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے، دعووں کے حوالے سے، سود و زیاں کے حوالے سے، معیشت و خانت، جو بھی معاملہ ہو، پیغمبر کی بات مانے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جب وہ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ تو میرے خلاف آ گیا، میں تو ہار گیا، جیت تو دوسرے کو مل گئی، تو کیا اس کے بعد جب آدمی یہ محسوس کر لے تو اپنے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے فیصلے پر کوئی ناراضگی کا کوئی احساس وہ پاتا ہے اپنے دلوں کے اندر؟ اگر وہ پاتا ہے تو وہ مومن نہیں، اگر وہ دل کے اندر بھی
زبان پہ بات نہیں لاتا لیکن دل کے اندر محسوس کرتا ہے کہ یار یہ فیصلہ تو ٹھیک نہیں ہوا، کہ قرآن میں جو یہ آیت آئی ہے یہ تو میرے مزاج کے مطابق تو نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے یہ تو مجھے تو لگتی نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہوگی، نعوذ باللہ۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور بالکل جب سر تسلیم خم کر دے اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو اسی آیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لفظ کی بات میں کر رہا تھا، اور پھر فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ دیکھیں نا، اولی الامر میں اطاعت کا لفظ نہیں آیا، اس کو عطف کیا گیا۔ اطاعت کا لفظ اللہ کی اطاعت کے ساتھ آیا، اطاعت کا لفظ اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ آیا، اور اولی الامر کو اسی ضمن میں لایا گیا کہ ان کی بھی بات مانی جائے۔ مفسرین اس میں نقطہ لکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو مستقل ہے، رسول کی اطاعت بھی ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو خود ہمیشہ، لیکن رسول جب رسول بن گیا تو اس کی اطاعت لازم ہے ہر معاملے میں، ان کی زندگی میں بھی ان کی اطاعت، ان کی وفات کے بعد بھی ان کی اطاعت، انفرادی معاملات میں بھی ان کی اطاعت اور اجتماعی معاملات، دین کے معاملات میں بھی ان کی اطاعت اور دنیا کے معاملات میں بھی ان کی اطاعت، کوئی استثناء نہیں ہے کبھی۔ لیکن اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ اس طرح کی مستقل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دوسرے لوگ جب خلیفہ بنتے ہیں تو سب سے بنیادی بات یہ کہتے ہیں کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، میری بات مانو اگر میں اللہ اور رسول کی بات مانوں، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانوں تو فلا طاعۃ لی علیکم، پھر میری اطاعت تمہارے اوپر لازم نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے والد کو سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں نا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی بات نہ مانو، اس لیے کہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کا نافرمان ہو آپ پر اس کی فرمان برداری لازم نہیں۔ اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کی جائے۔ یہ عقید توحید کی تشریح ہے کہ اولی الامر یعنی اجتماعیت کا نظام بھی اسلام کا حصہ ہے، لیکن وہ اس انداز سے اسلام کا حصہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب امر خدا بن بیٹھے اور اپنی خدائی کا اعلان کر دے، وہ اپنے آپ کو انسانوں کا رب مانے، رب تسلیم کرائے کہ نہیں میں رب ہوں اور تم ان کے بندے ہو۔ آپ ان کے آفیسر مقرر کیے تھے، جو ذمہ دار مقرر کیے تھے، ان سب کو بلا کے ان کے سامنے ایک خطبہ دیا، اس خطبے کے چنچیدہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھنے۔ انہوں نے کہا الا وانی لم ابعثکم امراء، میں نے تمہیں امیر بنا کے نہیں لوگوں کے سروں پر بٹھایا، تم امراء نہیں ہو، تم ایسے سردار نہیں ہو جس طرح عربوں میں اب سرداری کا رواج تھا کہ تمہیں سردار بنایا گیا، تمہیں امیر بنایا گیا، ولا جبارین، اور تمہیں کوئی زبردستی بنا کر، زبردستی کا اختیار بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم لوگوں پر زبردستی کرنے لگو، ولیکنی بعثتکم ائمۃ الہدی، میں نے تمہیں ہدایت کے امام مقرر کیا ہے۔ تم جس جس علاقے میں ہو تمہیں چاہیے کہ تم انسانوں کی ہدایت کا انتظام کرو، تمہارے زیر دست جو لوگ ہیں، تم جس علاقے کے حاکم بنا کے بھیجے گئے ہو، تم ان لوگوں کی تربیت کرو، ان کو درست راستہ سکھاؤ زندگی کا، دین اور دنیا کے حوالے سے ان کی قیادت کرو، اور ان کو سمجھاؤ کہ ان کے لیے زندگی میں درست راستہ کون سا ہے، ہدایت۔ جب وہ خود ہدایت پر نہیں ہوں گے، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ سوچتے تھے، دیکھتے تھے کہ میں نے جو لوگوں کو مقرر، جن لوگوں کو میں نے عامل مقرر کیا، ذمہ دار مقرر کیا، لوگوں کے سروں پر بٹھایا، کیا ان میں سے کوئی آدمی منافق تو نہیں ہے؟ ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ خاص راز کی باتیں بتا چکے ہیں، ان راز کی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ منافق تھے ان کے نام بھی تمہیں پتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ میرا نام ان میں شامل ہے؟
ہم تو دوسروں کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضرت عمر پہلے اپنے نام بتایا, میرا نام شامل ہے. ڈرتے تو اتنے ہیں. ایسے لوگوں پر فخر ہونا چاہیے. پتہ نہیں ہمارے بچوں کو اور ہمارے جوان نسل کو کن کن لوگوں کے نام یاد ہیں, کن کھلاڑیوں کے اور کن پتہ نہیں کیا کیا. حضرت عمر سے واقف نہیں ہے کہ میرا نام ہے اس میں. کہتے نہیں, آپ کا نام تو جنتیوں میں شامل ہے, آپ تو عشرہ مبشرہ میں ہیں, آپ کا نام تو نہیں ہے. اچھا میرا نام نہیں ہے, تو میں نے جن لوگوں کو مقرر کیا ہے ان میں سے کسی کا نام ہے؟ کہتے ہاں ایک تو ہے. کہتے بتاؤ. کہتے میں نہیں بتاؤں. میں نہیں بتاؤں. نہیں بتائے نا, میں نہیں بتاؤں. آپ کہیں گے کہ نا بتانا چاہیے تھا, لیکن حضرت حذیفہ نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. آج تو میں بتانے والا ہوں, تو کل کوئی حضرت حذیفہ مر جائے گا نا, تو پھر کوئی حکمران کہے گا بھئی حضرت حذیفہ تو ہے نہیں کہ وہ بتائے, باقی سارے تو بزرگ ہیں. نہیں, یہ حکمران کا فرض ہے, امیر المومنین کا فرض ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک کرسی پر بٹھایا گیا ہے, میرا فرض بنتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے نیچے کام کرنے والے لوگوں میں کون ہے جو اس مقصد کے تحت کام نہیں کرنا چاہتا, جو اس منزل کی طرف نہیں جانا چاہتا, نہ خود جاتا ہے نہ دوسروں کو لے جاتا ہے. اور پھر حضرت عمر تو 3 دن تک مسلسل لگے رہے, ایک ایک فرد کے بارے میں معلوم کرتے رہے, اور آخرکار ایک کو کان سے پکڑ کر نکال لی. اور جب حضرت حذیفہ کو پتہ چلا تو فرمایا کہ انما اہدی الیہ, اللہ کی طرف سے ایسی رہنمائی مل گئی کہ یہی وہ شخص ہے جو منافق ہے, جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا. اس منافق کو کان سے پکڑ کر نکال لی. یہ ذمہ داری, تم ائمہ ہو, تم لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا ہے. اور پھر فرمایا فَأَدْرُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُقُوقَهُمْ, تمہیں اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ پہلے تو تم لوگوں کی ہدایت کر لو, ان کی تربیت کر لو. ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے. خود ان کی تربیت کیسے ہوئی ہے کہ وہ قوم کی تربیت کریں. جس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اسلامی حکومت اور اسلام کے اندر حکومت کا فلسفہ کیسے آیا, بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد نوح علیہ السلام تک آپ ابن جریر طبری کی تاریخ پڑھ لیں, یہ حکمران تھے. یہ ایسا نہیں ہوا کہ تجربے کی بنیاد پر یہ چیز آ گئی. اسلام نے اس کو اسی لیے قرار دیا ہے اور اسی لیے اس کی اہمیت بتا دی ہے تاکہ لوگوں کی تربیت ہو, ان کو ایک اعلیٰ نسب العین دیا جائے. جب آپ لوگوں کی تربیت نہیں کرتے, تعلیم تربیت نہیں کرتی, اخبار تربیت نہیں کرتے, ریڈیو اور ٹی وی بگاڑتے, تربیت کرنا کیا بگاڑتے, اور پھر جب کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جاتا ہے تو سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس کا حل کیا جائے. بھائی اس کا حل تو تھا, آپ نے حل کی طرف توجہ نہیں دی, کسی نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی, کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ مجھے کیوں مقرر کیا گیا ہے. حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے, استادوں کی ذمہ داری کیا ہے, ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے, جن کو قوم پالتی ہے. قوم جن کو پالتی ہے ایسی پالتی ہے کہ جس طرح ایک ماں باپ ایک لاڈلا بچہ پالتا ہے. ہمارے ہاں حکمرانوں کی کیا حالت ہے, جو افسر بنے بیٹھے ہیں ان کی کیا حالت ہے, کیسے وہ مزوں میں ہے, 4 اور 5 انگلیوں میں نہیں, سر بھی کڑاہی میں, پیتے ہیں دودھ ملک کا, اور کرتے کیا ہے ملک کے لیے. نہ خود تربیت ہوتی ہے ان کی, نہ کسی اور کی, جانتے نہیں ہے تربیت کیا ہوتی ہے, ان کو نہیں معلوم کہ میری ذمہ داری کیا ہے. تو پھر فرمایا فَأَدْرُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُقُوقَهُمْ, تم خود ان کے حقوق لے جا کر ان کے دروں پر جاؤ, ان کے دروازوں پر جاؤ. خود تو دروازے بند نہ کرو نا, ان کے حقوق جا کر ان کے دروں پر بانٹ دو, ان کو بتاؤ کہ تمہارے کیا حقوق ہیں. یہ حکمرانوں کی ذمہ داری. اور پھر فرمایا وَلَا تَضْرِبُوهُمْ فَتُذِلُّوهُمْ, ان کو ذلیل نہ کرو, اپنی قوم کو ذلیل نہ کرو, ان کو اٹھاؤ, ان کو ایسی اہمیت دو, ان کو ایسی عزت دو کہ وہ دنیا میں سر اٹھا کر چلے. ان کو ایسے فیصلے نہ کرو, ایسے عمل نہ کرو, ایسے کام نہ کرو, ایسی باتیں دنیا زبان سے نہ نکالو کہ تمہاری قوم کو ذلت اٹھانی پڑے. اور جب کوئی دوسرا تمہارے قوم کے کسی آدمی کا سامنا کر لے تو کہتے ہیں تم اس قوم سے رہتے ہو, تمہارے لوگ یہ ہیں, تمہارے عمرا وہی لوگ ہیں, تم اس ملک کے باشندے ہو.
ذلیل نہ کرو اپنی قوم کو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَحْمِدُوهُمْ فَتَنْقُصُوهُمْ، ایسا نہ کرو کہ بے جا ان کی تعریفیں کرو، کسی کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تم ان کی تعریف کرتے، جو بکتے ہیں ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، جو اپنی قوم کے بے عزتی کرتے ہیں ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اور جو اس طرح ملک کی تصویر پیش کرنے والے ہوتے ہیں، جس طرح ایک گھر میں آپ جائیں تو کوئی اس گھر کی تصویر کے بجائے اس گھر کے ٹائلٹ کی تصویر بتائے کہ یہ ہے فلان کا گھر، ایسے لوگوں کی ہمارے ملک میں تعریف کی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اس طرح نہ کرو، بھیجا تعریف بھی نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ دُونَهُمْ، اپنے دروازے ان کے سامنے بند نہ کرو، یہ تم سے پوچھنے کے لیے آئے، حساب لینے کے لیے آئے، اپنا حق لینے کے لیے آئے، تو تمہارے دروازوں پر دربان نہ ہو، دروازوں پر دربان نہ ہو۔ اور پھر فرمایا اسی لیے بھی آپ اپنے دروازے بند نہ کریں، فَيَأْكُلُوا قَوِيُّهُمْ ضَعِيفَهُمْ، اگر تم اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہو اور اپنے ارد گرد پولیس اور فوج کے ڈیرے ڈالتے ہو کہ بھئی ہم تو محفوظ رہیں، آپ دیکھتے ہیں اخبارات میں لوگوں کو اپنی فکر ہے کہ بھئی ہم محفوظ رہیں، لوگ بلوے میں ہیں، لوگ غصے میں ہیں، کہیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ تو اگر ایسی بات ہے فَيَأْكُلُوا قَوِيُّهُمْ ضَعِيفَهُمْ، تو ان کے زبردست اور ان کے طاقتور لوگ ان کے کمزوروں کو کھا جائیں گے۔ پھر صرف قصور والے معاملے نہیں ہوں گے، ہر جگہ یہ قصور سرزد ہو جائے گا، ہر آدمی پھر قصوروار ہوگا، تو پھر قصوروار سے حساب کتاب کون لے گا؟ پھر یہ وہ بنیادی بات ہے، وَلَا تَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ فَتَظْلِمُوهُمْ، اور اپنے لیے کچھ مراعات نہ لو، تم عام لوگوں میں سے رہو، عام لوگوں کے جو مراعات ہو وہی مراعات تمہارے لیے بھی ہو۔ وَلَا تَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ، خود کو ایسا نہ سمجھو کہ ہم عام لوگوں سے کچھ بالاتر لوگ ہیں، فَتَظْلِمُوهُمْ، یہ قوم پر ظلم ہوگا۔ یہ وہ سبق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ شاگردوں میں سے، جو اعلیٰ شاگرد میں جو برترین لوگ ہیں، سارے برترین تھے لیکن ان میں بھی فرق مراتب تھا، تو ان برترین لوگوں میں سے جو دوسرے آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا سبق ہے۔ اور ہمارے ہاں بحثیں ہو رہی ہیں کہ آزادی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ کل ایک بچی نے مجھ سے پوچھا، ایک پروگرام ہے کہیں پہ آزادی کے موضوع پر کہ آزادی چاہیے انسان کو۔ میں نے کہا بیٹا آزادی چاہیے لیکن آزادی کو سمجھنا بھی چاہیے۔ آزادی کیا ہوتی ہے؟ خدا کی بندگی میں آزادی ہے۔ وہ بندہ آزاد ہے جو خدا کا بندہ ہو، اور جو بندہ خدا کا بندہ نہ ہو وہ غلام ہے، چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہو اور چاہے وہ کوئی بڑی بڑی مونچوں والا ہو، اس کے سامنے اور آگے بین بجائے جاتے ہیں، ہے بندہ۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رہے، ہرقل کو جب اسلام کا پیغام دیا گیا، ابو سفیان سے جب اس نے باتیں پوچھی تو ہرقل نے کہا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ سکتا، وَلَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا۔ پاؤں دھونا عیسائیوں کے نزدیک آج بھی رواج ہے، آپ کبھی کبھی کسی پوپ کو دیکھتے ہو لوگوں کے پاؤں دھوتے ہیں، پچھلے سال بھی مسلمانوں کے پاؤں، یہ ان کے احترام کا طریقہ ہے۔ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا۔ اور پھر اسے سمجھ آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، اپنے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کہا آپ کی مرضی ہو تو ہم محمد کا اتباع کر لیں، وہ سچا نبی ہے۔ تو وہ جو پادری تھے نا، انہوں نے اپنے منہ سے اور اپنے ناکوں سے آوازیں اٹھانی شروع کر دی، اور جب یہ سمجھ گیا اور دروازوں کی طرف لپ کے، اور دروازے تو پہلے بند کیے تھے، تو جب یہ سمجھا کہ میری حکومت جانے والی ہے تو پھر کہا نہیں واپس آ جاؤ، میں تو ویسے تمہیں آزماتا تھا۔ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہرقل حقیقت میں بادشاہ نہیں تھا، وہ غلام تھا۔ اگر وہ غلام نہ ہوتا اور بادشاہ ہوتا تو اس کے لیے اسلام کا راستہ کھلا تھا، لیکن اسلام کا راستہ جو بند ہوا اسی لیے بند ہوا کہ تھا تو وہ کرسی پر بیٹھا تھا، تو وہ تخت پر بیٹھا تھا، لیکن وہ خدا کا بندہ نہیں تھا، غلام تھا، اور اسی غلامی نے اسلام کا راستہ روک لیا۔ آپ جتنا بھی اس پر سوچیں گے تو میری بات کی سمجھ آپ کو آ جائے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آزادی خدا کی بندگی میں ہے، اور بندگی اور غلامی اور ذلت وہ اللہ کی بندگی چھوڑنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رب کے صحیح بندے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ